کہ میں رب ہوں، میں رزاق ہوں، اس کو دعوت دینے کی تشریح لے گئے اور اس نے فرمایا کہ دیکھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دعوت دی، اے تو ایمان لیا، میرے رب پر ایمان لیا، اور ارشاد فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی رب ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں ہی مارتا ہوں۔ اور اس بے عقل انسان نے کیا سمجھا، کیا کہتا ہے کہ جیل میں ایک آدمی جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس کو سزائے موت ملنے والی تھی، اس کو جیل سے نکلوایا اور اس کو چھوڑ دیا، سزا اس کی معاف کر دی، کہا دیکھو میں نے اس کو زندہ کر دیا، میں نے اس کو زندہ کر دیا، اس کو موت کی سزا ملنے والی تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو زندہ کر دیا۔ بے عقل انسان، تو نے کہاں زندہ کیا؟ وہ تو پہلے بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ، تو اس کی سزا معاف کی ہے، زندہ تو نہیں کیا، سزا معاف کی ہے۔ اور ایک آدمی بے گناہ جو بیچارہ جیل سے باہر جا رہا تھا، اس کو پکڑ کے پھانسی پہ چڑھا دیا کہ دیکھو میں نے موت دے دی۔ ارے تو نے کیا موت دی؟ تو اس کو پھانسی پہ چڑھایا ہے، موت تو اللہ کے حکم سے آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو مناظرہ کر رہا ہے، بحث کر رہا ہے، اور دیکھیے دعوت دینے والے جو ہے نا، آپ حضرات بھی دعوت دیتے ہیں، دعوت دینے والے بحث نہیں کرتے، مناظرہ نہیں کرتے، وہ تو بڑے اکرام سے، بڑی نرمی سے دعوت دیتے ہیں، اور اگر وہ نہ مانے، بحث پر آ جائے، مناظرے پر آ جائے، اپنا دعوت کا اسلوب بدل دیتے ہیں، دعوت کا طریقہ بدل لیتے ہیں، بحث نہیں کرتے کسی، نہیں تم نے غلط کہا، بات ایسی نہیں ہے، یوں ہے یوں ہے، یہ تو بحث کرنی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بے ایمان شخص سے بحث نہیں کی، بلکہ اپنا اسلوب بدل لیا، فرمایا کہ دیکھو میرا رب وہ ہے، میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ اب اس کا کوئی جواب نہیں تھا، فرمایا تھا کہ میرا رب زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، تو اس نمرود نے کیا کہا کہ یہ تو میں بھی کرتا ہوں، دکھا دیا اس نے۔ اور جب فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اپنے دعوت کا اسلوب بدلا، ایسی طرح دعوت دی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جس نے کفر کیا مبہوت ہو گیا، وہ حیران رہ گیا، اب میں ان سے کیا کہوں، میں تو سورج کو مشرق سے مغرب سے نہیں نکال سکتا، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، اور مغرب سے نکالنا تو بہت اگلی بات ہے، میں تو سورج کو ایک منٹ کے لیے روک بھی نہیں سکتا، سورج کو نکلنے سے ایک منٹ کے لیے روک بھی نہیں سکتا، یا شام کو جو اس کے غروب ہونے کا وقت ہے، ایک منٹ بھی اس کو جو ہے غروب ہونے سے روک نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ کرنے والے ایک اللہ ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی جناب میں عرض کیا، اے اللہ آپ کیسے زندہ کرتے ہیں، کیسے زندہ کرتے ہیں؟ اے ابراہیم کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ بالکل یقین ہے، بالکل یقین ہے، آپ ہی زندہ کرتے ہیں، آپ ہی زندگی دیتے ہیں اور آپ ہی موت دیتے ہیں، لیکن اپنے دل کے اطمینان کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے ارشاد فرمایا 4 پرندے لے لو، مرغ، کبوتر، کوا اور مور، اور یہ سب 4 پرندے کون کون سے؟ مرغ، کوا، کبوتر اور مور، یہ 4 پرندے پالو، ان کو دانہ ڈالو، کھلاؤ پلاؤ، اپنے سے خوب مانوس کر لو، اتنے مانوس ہو جائے تم سے کہ تمہاری آواز پہ یہ پرندے دوڑتے آیا کریں، دوڑتے ہوئے آیا کریں۔ اللہ کا حکم تھا، یہ 4 پرندے لیے، خوب ان کو کھلایا پلایا، اپنے سے مانوس کیا، اور ایسے مانوس ہو گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر مرغ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، کبوتر اڑتا ہوا آ رہا ہے، مور بھی اپنی سی اڑان اڑ کے آ رہا ہے، اور کبوتر بھی
چاروں پرندے مانوس ہو گئے۔ پھر حکم ملا ان کو اپنے سے مانوس کر کے ان چاروں کو ذبح کرو، چاروں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، چاروں کو ذبح کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور سب ٹکڑوں کو ملا دو، چاروں پرندوں کے ٹکڑوں کو ملا دو۔ کسی کی چونچ اس ڈھیر میں ہے تو پنجے اس ڈھیر میں ہیں جی، اور پر اس ڈھیر میں، ڈھیر بنا دیے، سب اعضاء چاروں پرندوں کے اعضاء ملا جلا دیے۔ اب کہا کچھ ٹکڑے ایک پہاڑ پہ، کچھ ٹکڑے دوسرے پہاڑ، اس طرح مختلف پہاڑوں پر ان کے ٹکڑے رکھ دو۔ پھر ایک کو بلاؤ، ان چار پرندوں میں سے مثال کے طور پر مرغ کو پہلے بلاؤ۔ اب جب وہ جو چاروں جانور تھے، چاروں پرندے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خوب مانوس تھے، ان کی آواز پہ بھاگتے ہوئے اور اڑتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آتے تھے۔ اب اس کو جو ہے ایک کو بلاؤ، پھر دیکھو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں۔ تم نے تو ذبح کر دیا، تم نے تو ذبح کر دیا اور تم نے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اب ہم کیسے زندہ کریں گے یہ ہم دکھائیں گے۔ تو چنانچہ جزاک اللہ خیر، چنانچہ اب اسی طرح کیا، چاروں پرندوں کے ٹکڑے آپس میں ملا جلا کر پہاڑوں پہ رکھ دیے۔ ایک کو آواز دی، اللہ تعالیٰ نے دکھایا، مرغے کو آواز دی مثال کے طور پر، مرغے کی چونچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کر ہوا میں کھڑی ہو گئی۔ پھر اس کا دھڑ جس پہاڑ پہ تھا وہاں سے اس کا دھڑ آیا اور چونچ سے جڑ گیا، چونچ دھڑ میں لگ گئی، پر جہاں تھے اوپر وہاں سے آئے، دھڑ کے ساتھ پر لگ گئے، اس کے پنجے جس پہاڑ پر تھے پنجے وہاں سے آئے اور پنجے لگ گئے۔ جب اس کا جسم پورا ہو گیا اللہ نے اس میں جان ڈال دی، وہ مرغ زندہ ہو گیا اور دوڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ مرغ کیسے زندہ ہو رہا ہے۔ ایسی کبوتر کو آواز دی، کبوتر کی چونچ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آ کے ہوا میں معلق ہو گئی، ہوا میں لٹکی ہوئی ہے اللہ کے حکم سے۔ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور جس پہاڑ پہ اس کبوتر کا دھڑ تھا وہ دھڑ وہاں سے آیا اور چونچ اسے لگ گئی، پر آئے پر لگ گئے، پنجے آئے پر پنجے سے جڑ گئے، پورا جسم بن گیا۔ ان جسم کو بنانے والے بھی اللہ اور اس میں روح ڈالنے والے بھی اللہ۔ جسم مکمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈال دی۔ اب یہ کبوتر اڑتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ اسی طرح مور اور اسی طرح کبوتر، اسی طرح جو ہے وہ کوا، چاروں پرندے اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے زندہ کر کے دکھایا تھے ابراہیم علیہ السلام۔ تو میرے بھائی دوست بزرگوں، دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ایک اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا، اب جو ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، آئندہ جو کچھ ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا۔ کرنے والے اللہ ہیں، جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ کا عذاب ظاہر ہوتا ہے، عذاب کی شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ ارشاد میں تم کو جو مصیبت پہنچے، تمہیں جو مصیبت ہی پہنچی وہ تمہارے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اپنے اعمال بگاڑ لیے، اپنے عمل بگاڑے، اپنی زندگی بگاڑی، اللہ تعالیٰ نے حالات بگاڑے۔ سمندروں میں طوفان کا آ جانا، بارشوں سے سیلاب کا آ جانا، زمین میں زلزلے کا آ جانا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور انسانوں کے، ایمان والوں کے اعمال کے بگڑنے پر ہوتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اپنے برے اعمال کا نتیجہ ہے، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہر گناہ پہ اگر ہم پکڑ کریں، ہر گناہ پہ اس کا مواخذہ کریں اور پکڑ کریں تو دنیا میں کوئی